کسی زمانے میں بغداد میں جنید نامی ایک پہلوان رہا کرتا تھا۔ پورے بغداد میں اس پہلوان کے مقابلے کا کوئی نہ تھا۔ بڑے سے بڑا پہلوان بھی اس کے مقابلے میں زیر تھا، کیا مجال کہ کوئی اس کے سامنے نظر ملا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ شاہی دربار میں اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور بادشاہ کی نظر میں اس کا خاص مقام تھا۔ ایک دن جنید پہلوان بادشاہ کے دربار میں اراکین سلطنت کے ہمراہ بیٹھا تھا کہ شاہی محل کے صدر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ خادم نے آ کر بادشاہ کو بتایا کہ ایک کمزور و ناتواں شخص دروازے پہ کھڑا ہے، جس کا بسیدہ لباس ہے، کمزوری کا یہ عالم ہے کہ زمین پہ کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ اس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جنید کو میرا پیغام پہنچا دو کہ وہ کشتی میں میرا چیلنج قبول کرے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے دربار میں پیش کر دیا جائے۔ اجنبی ڈگمگاتے پیروں سے دربار میں حاضر ہوا اور اجنبی سے پوچھا گیا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو اجنبی نے جواب دیا، میں جنید سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا، چھوٹا منہ بڑی بات نہ کرو، تمہیں معلوم نہیں کہ جنید کا نام سن کر بڑے سے بڑا پہلوان کو بھی پسینہ آ جاتا ہے اور پورے شہر میں اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، اور تم جیسے کمزور شخص کا جنید سے لڑنا تمہاری ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ اجنبی نے کہا کہ جنید کی شہرت ہی مجھے کھینچ کر لائی ہے اور میں آپ پر یہ ثابت کر دوں گا کہ جنید کو شکست دینا ممکن ہے۔ میں اپنا انجام جانتا ہوں، آپ اس بحث میں نہ پڑیں بلکہ میرا چیلنج قبول کریں۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ شکست کس کا مقدر بنتی ہے۔ جنید پہلوان بڑی حیرت سے آنے والے اجنبی کی باتیں سن رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، اگر سمجھانے کے باوجود یہ بات ضد ہے تو اپنے انجام کا یہ خود ذمہ دار ہے، لہٰذا اس کا چیلنج قبول کر لیا جائے۔ بادشاہ کا حکم ہوا اور کچھ ہی دیر میں تاریخ اور جہاں کا اعلان کر دیا گیا اور پورے بغداد میں اس چیلنج کا تہلکہ مچ گیا۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ اس مقابلے کو دیکھنے آئے۔ تاریخ جو نزدیک آ رہی تھی، لوگوں کا اشتیاق بڑھتا جا رہا تھا۔ لوگوں کا اشتیاق اس طرح سے بڑھ رہا تھا کہ آج تک انہوں نے تنکے اور پہاڑ کا مقابلہ نہیں دیکھا۔ لوگوں نے یہ مقابلہ تو دیکھنا تھا، لیکن بہت بہت دور ممالک سے لوگ اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے آئے، کیونکہ اتنا بڑا مقابلہ کبھی بھی اس کا اعلان نہیں کیا گیا۔ جیسے جیسے تاریخ نزدیک آ رہی تھی، لوگ اس چیز سے بازید ہو رہے تھے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کمزور شخص اتنے بڑے پہلوان سے کیسے لڑ سکتا ہے۔ بہت دور سے لوگ یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے اس اکھاڑے میں پہنچ چکے تھے اور جنید پہلوان بھی بادشاہ کے ہمراہ اس اکھاڑے میں پہنچ چکا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں آنے والا شخص ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ تو لوگوں نے اپنے دل میں گمان کر لیا وہ شخص نہیں آئے گا، وہ ڈر کے بھاگ گیا ہے۔ اب بھی یہ باتیں لوگ دل میں سوچ رہے تھے کہ اچانک لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہی کمزور و ناتواں شخص لوگوں کی لائنوں کو چیرتا ہوا اکھاڑے میں پہنچ گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ وقت ضائع کیے بغیر اپنا مقابلہ شروع کیا جائے۔ جب انہوں نے مقابلہ شروع کیا تو ہاتھوں میں ہاتھیں ڈال کے جب پنجہ آزمائی ہو رہی تھی تو کمزور شخص نے کہا، جنید اپنا کان میرے پاس لاؤ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جنید اپنا کان اس کے پاس لے گئے۔ اس نے کہا کہ میں سید زادہ ہوں تو میری یہ عزت گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی سے بھیک مانگوں، تو میں تم سے آج وعدہ کرتا ہوں، اگر تم نے آج اس بھری محفل میں میری لاج رکھ لی تو قیامت والے دن میں اپنے نانا جان سے تمہارے لیے سفارش کروں گا اور وہ اتنے بڑی عزت کا جو تاج ہے وہ آپ کے سر پر رکھیں گے۔ اگر تو ہماری آل سے محبت کرتا ہے، اگر تو واقعی میری نبی کی آل سے محبت کرتا ہے تو آج میری اس محفل میں لاج رکھ لینا، آج مقابلہ تم ہار جانا۔ یہ بات اس نے کی۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کی تو جنید بغدادی کی یہ بات سننی ہی تھی، تو اس نے کہا کہ مجھے یہ تمہاری بات قبول ہے، کیونکہ میں تو آل رسول کا غلام ہوں۔ ظاہری پنجہ آزمائی تو چلتی رہی۔ لوگوں کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ لڑنے والا سید زادہ ہے، جو کمزور شخص اس سے لڑ رہا ہے وہ کتنے بڑے مقام کا ہے اور کس آل کا ہے۔ لوگوں نے جب کہ حیرت کی نگاہ سے اس کمزور شخص کو دیکھا تو وہ داؤ پیچ کھیل رہا تھا۔ کبھی کیا داؤ پیچ کھیل رہا ہے، اسی طرح جنید بغدادی بھی داؤ پیچ کھیل رہے ہیں۔ کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ان آپس میں کوئی بات طے ہوئی ہے، لیکن لوگوں کی حیرانگی تب بڑھ گئی جب اس کمزور شخص نے کوئی ایسا داؤ لگایا کہ جس سے جنید بغدادی کو زمین پہ چت کر دیا اور آپ کے سینے کے اوپر بیٹھ گیا اور اپنی فتح کا جھنڈا ہاتھ میں پکڑا آوازیں لگا رہا تھا۔ لوگوں نے بڑی حیرانگی سے یہ سارا منظر دیکھا اور وہ اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں کر رہے تھے کہ ایسا پہلوان جس کا نام پورے بغداد میں لیا جاتا ہے، بڑے سے بڑا پہلوان اس کا نام سن کے ڈرتا ہے، وہ ایک کمزور شخص سے کیسے ہار گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بہرحال لوگوں نے تو جو دیکھا اس پہ یقین کر لیا۔ لوگوں نے اس کمزور شخص کو پکڑا اور اسے بہت ہی انعامات دیے اور وہ سارے انعامات لے کے واپس اپنے گھر کو چلا گیا۔ جب رات ہوئی تو جنید بغدادی عشاء کی نماز پڑھ کے سونے لگے تو بار بار وہی باتیں اس کمزور شخص کی آپ کے ذہن میں آتی رہیں کہ میں سید زادہ ہوں، اگر تم نے بھری محفل میں میری لاج رکھ لی تو کل قیامت والے دن میں اپنے نانا سے تمہارے لیے سفارش کروں گا۔
یہ بات سن رہے تھے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگنی تھی تو سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت سے جنید کو مشرف فرمایا کہ جنید آج تم نے میری آل کی عزت رکھی ہے، میں تمہیں انشاءاللہ اس کا بہت بڑا اجر دوں گا۔ آپ نے کہا کہ تم نے میری آل کی عزت رکھی ہے، قیامت تک لوگ تمہیں تمہارے نام سے جانیں گے اور تمہارے نام کا ڈنکا بجے گا۔ تو وہی ہوا کہ وقت بادشاہ نے اپنی بادشاہی کا تاج اتار کے آپ کے پاؤں میں رکھ دیا۔ بہت بڑے سے بڑے پہلوان جو تھے، بڑے سے بڑے عالم تھے، وہ آپ کے سامنے جھکنے لگے۔ آپ کی عزت کا یہ عالم تھا، بہت دور تک آپ کا نام چلنے لگا، جہاں پہ آپ کا نام جاتا لوگ ادب سے آپ کے نام کو چومتے۔ ناظرین، جب ہم آل نبی سے محبت کریں گے، جب ہم آل نبی کی اولاد سے محبت کریں گے تو اللہ تعالی ہماری اس محبت کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا۔ آپ نے دیکھا کس طرح جنید پہلوان، جسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ولایت کیا چیز ہے، رب کی محبت کیا چیز ہے، اسے اس چیز کا بالکل پتہ نہیں تھا، تو اس نے صرف ایک ہی چیز اپنے دل میں رکھی تھی کہ میں نے آل رسول سے محبت کرنی ہے۔ تو اس نے آل رسول سے محبت کی اور آل رسول کے نانا جان نے جنید سے محبت کی۔ جب آل رسول کے نانا جان نے جنید سے محبت کی تو وقت کی جتنی بھی ظاہری محبت تھی وہ ختم ہو گئی، اور جو اس کی باطنی محبت تھی وہ اتنی زیادہ جلوہ گر ہو گئی کہ آج تک جنید کا نام بڑی محبت سے اور بڑے ہی خروش سے لیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آل نبی سے محبت کریں، آل نبی کا احترام کریں۔ یہ مختصر سا قصہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے اچھے قصے آپ لوگوں کے لیے لے کے آتے رہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اچھی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہر روز لے کے آتے رہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور مجھے اجازت دیجیے، میں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ لوگوں کے لیے بہت جلد حاضر ہو جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔